ارشاد اعظم۔ اگرچہ ہمیں دنیا میں ہونے والے ان واقعات کے تعلق سے آگاہ رہنا چاہیے جو مسیح کی دوسری آمد کا اشارہ دیتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اس کام پر توجہ رکھیں جو یسوع نے ہمیں آسمان پر جانے سے پہلے دیا تھا۔ میں نوید ملک ہوں اور آج اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ یہاں پر کلیدی لفظ ہے توجہ رکھنا۔ میرا خیال ہے کہ مسیحی اپنی توجہ کھو دیتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہمیں کیا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارشاد اعظم میں توجہ اس بات پر ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ وہ کام ہے جو کہ اس وقت بھی جاری ہے اور آج بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارشاد اعظم میں توجہ اس بات پر ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ وہ کام ہے جو کہ اس وقت بھی جاری ہے، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ رسولوں کے لیے یسوع کے یہ آخری الفاظ تھے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اور دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اس موجودہ دور کے اختتام تک۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کے اختتام پر کیا ہوگا، یعنی یہ فضل کے دور کا وقت ہے، اور پھر دنیا پر خدا کا غضب نازل ہوگا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دو شیطانی شخصیات کو دیکھیں گے جو واقعی انسان ہیں، اگرچہ ان کو تشبیہی انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اور یوحنا نے یہ دیکھا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ اس کی وضاحت کرے گا۔ اس کے 10 سینگ تھے۔ یہاں ممکن طور پر سینگوں سے مراد 10 بادشاہ ہیں، اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج تھے، اور ان کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی۔ آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں تیندوے، ریچھ اور شیر کو نمایاں کیا ہوا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ دانییل کی رویا سے مطابقت رکھتا ہے۔ جب اس نے بابل کی سلطنت کو دیکھا جس کا تعلق نبوکد نظر سے تھا، جو شیر کی مانند تھا، اور پھر مادی اور فارس کی سلطنت جو کہ ریچھ کی طرح تھی، اور پھر یونانی سلطنت جو تیندوے کی طرح تھی، اور کچھ ایماندار یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ شیطانی شخص جو حیوان سمندر سے نکلے گا اور مخالف مسیح ظاہر ہوگا، تو یہ پہلی 3 سلطنتوں کی ان قوت والی شخصیات کا ہی امتزاج ہوگا۔ اس لیے یہ دلچسپ اصطلاح ہے۔ لہٰذا جب آپ مکاشفہ کی تفسیر کرتے ہیں تو آپ کو ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خصوصی طور پر عہد عتیق کی طرف بھی توجہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے اور ان کی ترتیب فرق کیوں ہے۔ میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اتنی اہم تفصیل نہیں ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ماضی کی ان سلطنتوں کے درمیان تعلق ہے جو اس شیطانی شخص سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں سے یہ شیطانی شخص ظاہر ہوگا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں، اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا۔ وہ ان تمام طاقتور شخصیات کا امتزاج ہوگا، اور اژدہا نے
अपना अख्तियार उसे दे दिया। ये अजदहा कौन है? शैतान। कुछ लोग यकीन करते हैं कि ये मुखालिफ मसीह है जो शैतान का तजस्सम है। जिस तरह यस्सु मुजस्सम होकर आया, इसी तरह मुखालिफ मसीह शैतान का तजस्सम है। इस बारे में सोचा जा सकता है, ताहम यह बहुत ही बुरा शख्स होगा और इसकी कुव्वत और अख्तियार शैतान की तरफ से होगा और इसे बड़ा अख्तियार दिया जाएगा। इसलिए हम पढ़ते हैं उन्होंने अजदहा शैतान की परस्तिश की, क्योंकि उसने हैवान को अपना अख्तियार दिया और उन्होंने इस हैवान की भी परस्तिश की। दूसरे लफ्जों में उन्होंने शैतान और इस शैतानी शख्स दोनों की परस्तिश की। इसी वजह से यह बात मुमकिन नजर आती है कि यह हैवान शैतान का तजस्सम होगा। और इस हैवान की मानिद कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने और कुफ्र बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। इसे 42 माह तक काम करने का अख्तियार दिया गया। 3.5 साल। एक बार फिर हम एक दौर और निसफ दौर देखते हैं और यह अहम है और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि शायद हकीकी माना में वक्त का दौरानिया है। इसलिए शैतान हैवान के जरिया इन 3.5 सालों में वाकई मुतहर्रक होने वाला है और यह वो वक्त होगा जिसे बड़ी मुसीबत कहा जाता है। फिर लिखा है, मैंने एक और हैवान को जमीन से ऊपर आते देखा, उसके 2 बर्रा की तरह सींग थे, लेकिन अजदहा की तरह बोलता था और वो पहले हैवान के तमाम अख्तियार को काम में लाता और जमीन और इस पर रहने वालों को पहले हैवान की परस्तिश करने पर मजबूर करता था, जिसका कारी जख्म तो अच्छा हो गया था। वो अजीब निशानात भी दिखाता, यहां तक कि लोगों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजल करता है। बाद में इस शख्स को झूठा नबी भी कहा गया। लेकिन यहां आपके सामने ये 2 ताकतवर शख्सियात हैं। आपके पास मुखालिफ मसीह है और इसके बिल्कुल साथ झूठा नबी है जिसके पास नाकाबिले यकीन ताकत है। अब अगर आप ये पढ़ रहे थे या अगर आप यूहन्ना होते और इस मुकाशफा को हासिल कर रहे होते तो आप देख सकते हैं कि रोमी सल्तनत में रहते हुए ये किस तरफ इशारा हो सकता है। सबसे पहले समुंदर से निकलने वाला हैवान जो कि रोमी सल्तनत है, क्योंकि इस वक्त रोमी सल्तनत पूरी मुहज्जब दुनिया पर काबिज थी और आप यकीनन इसमें पढ़ सकते हैं कि वो रोमी शहनशाह की तरफ इशारा कर रहा है जब यह हैवान समुंदर से निकलता है। रोमी सल्तनत के दूसरे हिस्सों में सूबाई रहनुमा दरअसल शहनशाह की परस्तिश की हौसला अफजाई कर रहे थे जो झूठे नबियों की तरह होंगे। जिस तरह से नजर आ रहा है, बहुत से झूठे नबी जो हकीकत में कह रहे थे आपको रोमी शहनशाह की परस्तिश करना है। जैसा कि झूठा नबी कह रहा था, तुम्हें हैवान की परस्तिश करनी है, तुम्हें मुखालिफ मसीह की परस्तिश करनी है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि वो इसकी तफसीर कैसे कर सकते हैं कि इस खास दौर में हकीकी तौर पर यह सब पूरा हो रहा था और मसीहों को शहीद किया जा रहा था। जिस तरह इस जमाने में लोग शहीद हो रहे हैं, इसी तरह मसीहों को मसीह की खातिर शहीद किया जा रहा था और कैद किया जा रहा था और यूहन्ना पतमस के जजीरे पर था
وہ اپنے عقائد کی وجہ سے وہاں جلاوطن کر دیا گیا تھا، اس لیے آپ ممکنہ تعلق دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے کہ ان دو شخصیات نے کیا کیا تھا، جب آپ ان کی طاقت کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو رومی سلطنت کے ساتھ ان کا موازنہ کم نظر آتا ہے کہ جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بحال شدہ رومی سلطنت ہوگی۔ جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مزید یہ کہ ابھی کوئی بھی شخص سامنے نہیں آیا جو جھوٹے نبی کی طرح عجیب نشانات اور عجائب دکھا سکے۔ حقیقت میں وہ آسمان سے آگ کو نازل کرے گا، شاید یہ حقیقی معنی میں ہے۔ اس لیے جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دانے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک چھاپ کر دی۔ یہ اب دوسرا حیوان ہے جو لوگوں پر چھاپ لگاتا ہے تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ اب اس مقام پر میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا کافی وقت یہ جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ حیوان کون ہے، تاکہ اندازہ لگائیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں نے سالوں سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ ہی غلط ثابت ہوتے ہیں، لگ بھگ 2000 سال سے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہوشیار نہیں رہنا چاہیے؟ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، لیکن اس پر ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہی اس اصول کا نقطہ ہے جس پر میں نے تھوڑی دیر بعد بات کرنی ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے یہاں بیان کیا ہے اس کا تعلق یقینی طور پر اس سے ہے جس کے بارے میں پولس نے دوسرے تسلنیکیوں میں بات کی ہے، جہاں اس نے اس گناہ کے فرزند اس بے دین کے بارے میں بات کی، اور یہاں وہ مسیحوں کو لکھ رہا ہے جو الجھن زدہ ہیں، جو سوچ رہے تھے کہ خداوند کا دن آ گیا ہے، اور خداوند کے دن کا مطلب ہے جب خدا آتا ہے، یعنی یسوع عدالت کرنے آئے گا۔ اور اس لیے پولس نے تسلی دینے کے لیے لکھا، اور وہ کہتا ہے اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور ہمارے اس کے پاس جمع ہونے کے بارے میں، جو کہ ایک دلچسپ بات ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جمع ہونے والے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں مختلف نظریات کی طرف لے جاتی ہے کہ کلیسیا کب آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ پولس اس سوال کا بالکل کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن وہ اس کا ایک علیحدہ واقعے کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ ایماندار کب مسیح کے پاس جمع ہوں گے۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، اور خداوند کا دن صرف ایک دن نہیں بلکہ یہ ایک دور کا آغاز ہے جس میں بائبل خداوند کے دن کو عدالت کے وقت کے طور پر بیان کرتی ہے۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو۔
اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ یہاں مکاشفہ کی کتاب میں ہم بے دین شخص کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جب وہ سمندر سے علامتی طور پر ابلتا ہے، لیکن پولوس کیا کہتا ہے؟ وہ شخص ابھی ظاہر نہیں ہوا، تو خداوند کا دن نہیں آ سکتا، کیونکہ خداوند کا دن اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جائے۔ اب اس مقام پر آپ کہہ سکتے ہیں ہم کبھی نہیں پہچانیں گے کہ یہ گناہ کا شخص کون ہے، کیونکہ ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کے دن شروع ہونے سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، وہ مخالفت کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، وہ مخالفت کرتا ہے۔ مسیح بات کر رہا تھا، فرمایا جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کا تعلق اس بات سے ہے جو ہم نے ابھی مکاشفہ کی کتاب میں پڑھی ہے کہ یہ حیوان سمندر سے نکلا اور جھوٹا نبی زمین سے نکلتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم دانییل کی کتاب کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ دانییل اپنی نبوت میں اس شیطان شخص کو بیان کرتا ہے، اسے بادشاہ کہتا ہے، اور وہ بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا، یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا۔ وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ عورتوں کے مرغوبہ کو اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا۔ یہ وہی بات لگتی ہے کہ جو پولوس نے لکھی ہے، یہ وہی بات لگتی ہے جو یوحنا نے لکھی ہے۔ یہاں ہم نے ابھی اس حیوان کے بارے میں پڑھا ہے جو ظاہر ہوا، اور یہ بات ایک بہت ہی دلچسپ سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ یسوع کی اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری بات چیت کس طرح ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم بائبل کی نبوتوں کے تعلق سے درست نقطہ نظر رکھیں؟ اب یہ توجہ دینا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بائبل کی پیشن گوئی میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے کہ ہمیں دلچسپی لینا چاہیے۔ لیکن اعمال پہلے باب میں جب رسول یسوع سے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ آسمان سے کب واپس آئے گا، انہوں نے اس سے پوچھا، اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کرے گا؟ یسوع نے کہا، یہ جاننا تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں اور کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کیوں؟ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم، تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ یہی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واقعات سے ہوشیار نہیں رہنا چاہیے؟ اور کیا ایسا وقت ہوگا جب مخالف مسیح آئے گا جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے؟ ہمیں اس تعلق سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ لوگوں نے 2000 سالوں سے کیا ہے، کہ مخالف مسیح کی شناخت جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون ہے۔ یوں یہ بات مسیحیت کے لیے ایک ناقابل یقین شرمندگی بن جاتی ہے، کیونکہ جب بھی لوگوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ ہٹلر یا موسولینی یا کوئی اور مخالف مسیح ہے
تو وہ غلطی کرتے ہیں. اور یہ بات دنیا کو کیا تاثر دیتی ہے؟ یہ دنیا کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کہ مسیحی نہیں جانتے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اس لیے یہ اصول ہے جو کہ میرے خیال میں بہت اہم بات ہے جب آپ پورے نئے عہد نامہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں کیا ہو رہا ہے، اور جب آپ عہد جدید میں لکھے ہوئے تمام خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری توجہ بالکل درست اور واضح ہوتی ہے. اگرچہ ہمیں دنیا میں ہونے والے ان واقعات کے تعلق سے آگاہ رہنا چاہیے جو مسیح کی دوسری آمد کا اشارہ کرتی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کام پر توجہ دیں جو یسوع نے ہمیں آسمان پر جانے سے پہلے سونپا ہے. اور یہ وہی بات ہے جو مجھے اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. کیا میں بائبل کی پیشن گوئیوں کے تعلق سے درست طور پر دلچسپی رکھتا ہوں؟ جی ہاں، کیونکہ بائبل کا زیادہ تر حصہ پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے. لیکن میں اور آپ بائبل کی پیشن گوئیوں میں کن باتوں میں زیادہ تر دلچسپی رکھتے ہیں؟ خدا کے منصوبہ کے ساتھ چلیں اور یسوع پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور ہمارے خداوند یسوع کے ارشاد کو پورا کریں.